अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ आईएमएफ। इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि आईएमएफ क्या बला है, इसके पैकेजेस में हम कब तक गए, फिर क्यों निकले, फिर वापस हम 2008 में क्यों गए। आईएमएफ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है इस मुल्क में कि इसकी वजह से ये तेल की कीमत बढ़ रही है, इसकी वजह से ये टैक्सेस लग रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इसका असल पस मंज़र क्या है। क्या आईएमएफ हमारे प्रॉब्लम्स की वजह है या हमारे गलत पॉलिसीज़। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने दो एक्सपर्ट्स को दावत दी है। आइए उनका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है आगा मसूद साहब, वेल नोन जर्नलिस्ट एनालिस्ट। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं शौकत खान जावेद साहब, जो पहले बैरिकेड्स थे और आजकल OPIF में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पॉलिसी एंड रिसर्च के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर साहब, पॉपुलर प्रेस में आईएमएफ पे ही सारे ब्लेम डाला जाता है तमाम मुश्किलात का। आपके भी कॉलम्स आते रहते हैं जंग में और दूसरी जगह हम देखते रहते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या आईएमएफ इज़ द प्रॉब्लम और हमने खुद हमारा प्रॉब्लम है, और आईएमएफ तो हमें एक तरह से हम खुद गए थे। आईएमएफ तो हमारे पास नहीं आया था। आज अगर हम आईएमएफ से हमने जो भी पैसे लिए वापस कर दें तो आईएमएफ चला जाएगा, उसको कोई मसला नहीं है। और एज ए लेंडर उसने जो कंडीशंस उसने लगाए, बल्कि हमारे शौकत तरीन साहब ने खुद ही अपने ऊपर कंडीशंस इम्पोज किए थे, तो वो कंडीशंस हैं जो कि कोई भी बैंकर लगाता है। आप भी अगर किसी को कर्जा देंगे तो आपसे कहेंगे भाई तुम अपने खर्चे और आमदनी में ऐसा रखो तवाज़ुन, बल्कि ऐसा रखो कि तुम्हारे पास सरप्लस हो तब तो मुझे दोगे। उसको आप कहेंगे जी खर्चे कम करो अपने, अब कहाँ से करते हो, इससे मतलब नहीं होता। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए तारिक साहब, आपका ये बड़ा सवाल है और ये आपने बहुत अच्छा अपने एक मौजू जो है मुंतखब किया है। मैं आपकी खिदमत ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम एक बहुत ही आसान ज़बान में हम ये कहेंगे कि IMF बुनियादी तौर पर जो है एक ऐसा इदारा है, और ये इदारा जो है ये कोई नया इदारा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस आए थे उसमें से ये एक है। और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो ममालिक चाहे अमीर हों या गरीब हों, लेकिन ज़्यादातर गरीब ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक की तरफ इनका झुकाव होता है कि जिनके माली मामलात बड़े कमज़ोर होते हैं या जिनकी अपनी पॉलिसियाँ बड़ी नाक़िस और कमज़ोर होती हैं, नातवा होती हैं, तो उस सूरत में ये होता है कि IMF के पास ये लोग जाते हैं कि हमारी आप मदद कीजिए, हमें बेल आउट कीजिए, और हमें जब तक बेल आउट नहीं करेंगे तो सूरत हाल ख़राब होगी। तो पाकिस्तान के अंदर जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि मैं अब ज़ाहिर है कि इसके मैं जो टेक्निकल बातें हैं उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आम जो सुनने वाला आपका प्रोग्राम जो है वो एक आम आदमी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम खुद IMF के पास जाते हैं। मिसाल के तौर पर यह है कि शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में, आपको मालूम है, आप खुद एक बड़े मशहूर आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो शौकत अजीज़ के ज़माने में IMF से हमने छुटकारा हासिल कर लिया था। इसका मतलब ये कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 7% थी, जो कि मेरा ख्याल है कि एशिया में तीसरे नंबर पे थी। पहला चीन था, इसके बाद ये इंडिया था, इसके बाद पाकिस्तान था, और जापान की तो ज़ाहिर है कि नंबर 2 इकोनॉमी थी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब शौकत अजीज़ जब चले गए तो लोगों ने इसकी बड़ी वाह की, भाई हमने IMF से छुटकारा हासिल किया। पाकिस्तान के जो अखबार नवीस हैं उनका ज़्यादातर तनकीद ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुसीबतें आती हैं, मिसाल के तौर पर तेल की कीमत का बढ़ना, जैसे ख़ुद आपने फरमाया, या बिजली की कीमत में बढ़ना, है ना, इस किस्म की जो चीज़ें, यूटिलिटीज़ के जो जब चीज़ें बढ़ती हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि इसमें IMF शामिल है। हालांकि देखिए IMF का मतलब ये कि ये प्रॉब्लम नहीं है, IMF का ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करते हैं। IMF आपको एक ब्लूप्रिंट देती है, आपको बताती है कि आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, अगर नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। अब आप जावेद साहब, आपको हैरत होगी सुन के, इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.5 है। शुरू में मतलब फ्लड आने से पहले ये ग्रो हो रही थी, 3.5 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब यही इकोनॉमी जो है वो फिर नीचे की तरफ आई है, 2.5 हो गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं बहुत बुरी हैं। फिर पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मतलब ये कि जो पाकिस्तान को तबाह कर रही है वो है करप्शन। ये करप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक पाकिस्तान को खा रहा है दीमक की तरीके से। अब इसका क्या बेल आउट कैसे होगा? ज़ाहिर है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो सियासतदान नहीं होते ना, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी बका हो, पाकिस्तान मजबूत हो, मुस्तहकम हो, आगे चले। तो उनके लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि जब हमें दुनिया के कोई ममालिक हमारी बाज़ नाक़िस हमारा तसव्वुर जो दुनिया में कायम हुआ है पाकिस्तान का, और जिसके लिए डिप्लोमेसी भी हमारी मतलब काम नहीं कर रही थी, तो वो क्या करते हैं, आप IMF के पास दोबारा चले गए, आप शौकत अजीज़ साहब के पास हट गए थे, आप चले गए। अब ज़ाहिर है कि IMF है, आप खुद इतने बड़े बैंकर भी रहे हैं,
IMF پھر آپ کو کنڈیشنز لگاتی ہے کہ آپ کو ہم اس کنڈیشن پہ پیسے دیں گے. اچھا جب سر وہ کنڈیشن ایگزیکٹلی وہی ہے جو بینکر دیتے ہیں, کوئی بھی بینکر دیتا ہے. آپ اگر 1 لاکھ کا بھی قرضہ مانگیں گے تو بینک کچھ کنڈیشن بھائی ابھی آپ نے بتایا آپ مزید قرضے نہ لیں, آپ خرچوں میں توازن رکھیں, آپ کا یہ ریشو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہم مثال کے طور پہ کسی انڈیویجول کو جب قرضہ دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اپنی سیلری سے ری پیمنٹ کر رہا ہے وہ کتنا ہے. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں, دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ترین ملک 2 ہیں, امریکہ ہے اور جاپان ہے. آپ دیکھیں کہ جاپان کس طریقے سے اپنے جو قرضے ہیں چکاتا ہے نا, اس کا اتنا خوبصورت سسٹم ہے. اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جاپانی قوم جو ہے نا, ایک طرف تو اس کی نمبر 2 اکنامی ہے, دوسری طرف وہ سارے قرضے جو ہے وہ بڑی آسانی سے چکا رہے ہیں اور لوگوں کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو حکومت ملی ہے ان کو مطلب میری مراد بالکل سیاستدانوں سے ہے, ان کو ملک چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور نہ تجربہ ہے. اچھا پھر یہ کہ وہ بیانات کی حد تک زندہ ہیں, اخبارات میں بیان دے دیا, انہوں نے کہا بھائی ہمارے خلاصی ہو گئی. لیکن جب حقیقت آتی ہے تو عوام اس کو مطلب پے کرتے ہیں. عوام آج جس طریقے سے مہنگائی کے اندر دبے ہوئے ہیں, آپ دیکھیے آپ نوٹ چھاپ رہے ہیں, 2 کھرب روپے کے آپ نے نوٹ چھاپے. اچھا کس کے اگینسٹ چھاپے؟ گولڈ کے اگینسٹ چھاپے, یہ تو بات ہے. پلاٹینم کے اگینسٹ چھاپے, کسی کے اگینسٹ نہیں چھاپنے. آپ نے انفلیشن کر دیا. حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ہمارا انفلیشن جو ہے وہ 15% ہے. میں کہتا ہوں اتنا بڑا جھوٹ عوام کے ساتھ بولا جا رہا ہے. یہ 25% انفلیشن ہے. آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے, آپ دیکھیں, آپ پرائس انڈیکس دیکھ لیں, پرائس انڈیکس دیکھ لیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب IMF, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس غربت ہے, افلاس ہے, ناقص منصوبہ بندی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, پارلیمنٹ موجود ہے لیکن کوئی کہنے والا نہیں ہے, صرف ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ. تو اب کیا ہے, اب بیچارے جو عوام ہیں جب ان پر IMF کے ذریعے چاہے خفیہ طور پر چاہے ظاہری طور پر جب ان پر مزید بوجھ ہوتا ہے, یعنی 2% آپ بجلی کے بل بڑھا رہے ہیں, پھر آپ پیٹرول کے بل بڑھا رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ کہ جو آپ کی فوڈ کرائسس آ رہا ہے نا, فوڈ انفلیشن اتنا زیادہ ہو گیا پاکستان کے اندر, تو فوڈ انفلیشن سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. IMF کہتا ہے آپ یہ کریں تو یہ لوگ چیختے ہیں, کہتے ہیں کہ ساری ہماری برائی, ساری ہماری مصیبتیں عوام کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی سارا بلیم اس پہ ڈالتے ہیں. شکر صاحب, آپ کا کافی انٹریکشن رہا برٹن ووڈ, جیسے انہوں نے ذکر کیا برٹن ووڈ کہ یہ 2 انسٹیٹیوشنز ورلڈ بینک اینڈ IMF. ورلڈ بینک کا کام تھا لانگ ٹرمز لون دینا اور اسی کے ساتھ ذیلی ادارے ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ. آپ ایز اے بیوروکریٹ کافی ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتے رہے, آپ لوگ پروجیکٹ مینیج کرتے تھے, تو آپ لوگ بھی سڈن کنڈیشنز میں کام کرتے ہوں گے نا ان کے. آپ لوگ کی کیا واٹ واز یور ایکسپیرینس ود دیز انسٹیٹیوشنز؟ آر دے پروفیشنلز اور دے ڈو تھنگس آن پولیٹیکل بیسس؟ بنیادی طور پہ تو انٹائرلی پولیٹیکل بیس نہیں ہے, اچھا اکنامک بیس ہے. پوری دنیا کی گلوبل اکانومی کو اوور لک آفٹر کرنا ہے. 186 کنٹریز اس کے ممبرس ہیں. اچھا تقریباً. ہاں نہیں IMF کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج اس میں 24 کنٹریز ایسے ہیں جو گورننگ بورڈ میں ہوتے ہیں, وہ مگر امریکن ہی اس کا ڈومینیٹنگ ان کا. ہاں ڈومینیٹنگ. جو جیسے آپ کے اتنی ممبرس ہیں تو کیا ان لوگوں کے کیپٹل کا بہت چھوٹا کیپٹل ہوتا ہے؟ بہت چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشن بھی ہے, بڑے لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. امریکہ کی زیادہ ہوگی تو اسی لیے امریکہ کی یا یورپ کی زیادہ ہے, اس لیے ان کا ڈومینیشن زیادہ ہے. انہی کا یا تو یورپین ہوگا کوئی اس کا MD یا امریکن ہوگا. بالکل صحیح. ورلڈ بینک سے ہی نارملی اس کے پریزیڈنٹ آیا کرتے تھے یا مینیجنگ ڈائریکٹر آتا ہے, کنٹرولنگ بورڈ ان کے پاس ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اس کا مائکرو کو لیول پہ اکنامکس کو ہی نہیں, یہ میکرو لیول پہ ہی کرتے ہیں. بیلنس آف پیمنٹ اینڈ ٹریڈ کو وہ شارٹ ٹرم میں جو بھی آپ کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. یہ لانگ ٹرم کی پروجیکٹ کی فائننسنگ نہیں کرتے. وہ ورلڈ بینک کرتا ہے. وہ ورلڈ بینک ہے, IMF کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, دوسرے جو وہ پروجیکٹ ان کا پروجیکٹ فائنینسنگ کوئی نہیں ہوتا. یہ فورن ایکسچینج شارٹ ٹرم ان کا جو ہوتا ہے کتنا 5-6 سال کے لیے ہوتا ہے لون؟ نہیں, یہ بنیادی طور پہ ان کا 1 سال کے لیے ہوتا ہے. اچھا, جسٹ لائک این اوور ڈرافٹ. ہاں اوور ڈرافٹ. جیسے اگر میں بینک کی مثال دوں تو ہم لوگ ہر کمپنی کو ایک چھوٹا سا اوور ڈرافٹ بھی فیسلٹی دے دیں, الیکٹریسٹی بل دینا ہے, امپلائمنٹ سیلری دینی ہے, وہ لیٹر کمفرٹ دیتے ہیں. 1 سال کا اس کے اندر وہ ہوتا تھا کہ ود ان اے ایئر ایوری OD ہیز ٹو بی ریپیڈ اینڈ ری ٹیکن. اور اگر آپ کے پاس وہاں کہیں ہارڈ کور بن جاتا تھا نا, جیسے 1 لاکھ کا کسی کو دیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 50,000 سے نیچے آ ہی نہیں رہا, تو وہاں ایزمپشن یہ ہوتی تھی کہ یہ 50,000 جو ہے نا یہ ہارڈ کور بن چکا ہے. اس سے ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسی چیزیں خرید لی ہو جو کہ لانگ ٹرم ایکچولی ہے. کسی نے مشین خرید لیا, اس سے کچھ اور خرید لیا, تو اس کو فوراً ایک آپ 50,000 کا لون لے کے اس کو 20 سال کے اوپر آپ ایمورٹائز کر دیں گے, تو یہ وہ ہارڈ کور جب نکل جائے گا تو وہ ری پیمنٹ میں آ جاتا ہے. پھر
اس طرح کی فیسلٹی ہے جسٹ لائک ہاں یہ بیل آؤٹ پیکج کہلاتا ہے. بیل آؤٹ بیل آؤٹ پیکج ہے, کہلاتا یہ ہے کہ شارٹ آپ ٹرم مصیبت ہوتا میں ہے. ہیں, ہاں مصیبت میں ہیں, آپ آپ کو بالکل نکالنے. کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. جی. آپ نے فرینڈس آف پاکستان کی اس کی اتنی ساری کہانیاں کی. فائنلی ایوری ون سو کہ ہم ان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. You want to keep away from it. ہاں, وی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ, وی شوڈ پٹ آور ویٹ بیہائنڈ دیم آلسو. تو اسی لیے انہوں نے سب نے مل کر کے ایک ہی راستہ نکالا کہ آئی ایم ایف کو بولا کہ بھائی ان کی جو بھی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کا پاس انسٹیٹیوشن ہے اور میکنزم ہے جس سے وہ اکانومی کو آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو ان کے جو یہ میرا خیال ہے یہ لفظ آپ نے جو لفظ استعمال کیا طارق صاحب صاحب بہت اچھا لفظ کیا, پروفیشنلی مانیٹر کرتے ہیں. میں ایک اجازت ایک جملہ کہوں. بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے جیسے مطلب معاف کیجیے آپ کی جیسے بجلی کی قیمت ہے, یا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اپنے ٹیکس کا بیس بڑھائیں. ایک مثال بتا رہا ہوں, آپ کا ٹیکس کا بیس بڑھائیں. آپ مجھے بتائیے کہ 1% لوگ جو ہیں پاکستان میں ٹیکس دے رہے ہیں, یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ 22-23 لاکھ آدمی جو ہے ٹیکس دے رہے ہیں, باقی ٹیکس نہیں دے رہے. اب جب آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں, یا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اپنی کرپشن ختم کریں, اور کہتا ہے کہ یہ ادارے ہیں جس کے اندر میسو کرپشن ہو رہا ہے, اسٹیٹ انٹرپرائزز میں کرپشن ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو ڈھیٹ لوگ ہیں پاکستان میں جو نا جو کرپشن ہو رہا ہے, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کا پاکستان سے کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہم پاکستان سے کمٹمنٹ, اگر پاکستان سے کمٹمنٹ ہے تو آپ ٹیکس دیجئے. کون, آپ کس سے ٹیکس دے رہے ہیں؟ مجھ سے لے رہے ہیں ٹیکس, آپ سے لے رہے ہیں, آپ دے رہے ہیں ٹیکس, آپ کے سیلری بیس پر آپ کے ٹیکس کٹ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے طارق صاحب, آئی ایم ایف جب آپ کو بتاتا ہے تو ہمارا جو جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جو آئی تھنک دس ون آف دا ویری اپروپریٹ ورڈ یو ہیو یوزڈ کہ اٹس اے پاپولر پریس, مطلب دے آر کرائنگ کہ اٹس بیکاز آئی ایم ایف کے وی ہیو گاٹ آل ڈیفیکلٹیز, بیکاز آف آئی ایم ایف وی آر گوئنگ ٹو ڈاؤن دا ڈرین. نو نو, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈاؤن دا ڈرین, اٹ از بیکاز یور پالیسیز, بیکاز یور ایٹیٹیوڈ, بیکاز یور ایپٹیٹیوڈ. اگر آپ لوگ اجازت ہے میں ایک اپنی تھوڑی سی انالیسس جو آ کے میں نے جب میں یہاں آیا ہوں میں نے بہت اس پہ لکھا. 2005 تک آپ کے یہاں مانیٹری ڈسپلن تھی, ایک پروفیشنلی کنٹری واز بینگ رن. بالکل جب شوکت عزیز واز ورکنگ 2005 تک یہ میں 6 میں آیا ہوں, اس وقت تک جو ہے نا کنٹری واز ویری ویل مینیجڈ اینڈ 4% انفلیشن تھا آپ کے یہاں, چھوٹا سا بجٹ کیبنٹ ہوتا تھا, اٹ واز ویری ویل ڈن. 2005 کے جو میں نے پہلا آ کے 6 میں وہ پڑھا اکنامک سروے, تو آئی فاؤنڈ کہ دیر واز اے چیپٹر جسٹیفائنگ 12% انفلیشن. تو اسی وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور پریزیڈنٹ کو بھیجا تھا. میں نے کہا کہ لک دیز پیپل آر آلریڈی جسٹیفائنگ 12%. کل وہ اگلے اس میں کہیں گے کہ 16% میں کیا حرج ہے, پھر کہیں گے 20% میں کیا حرج ہے, پھر 25 میں کیا ہے, اور یہ ایونچولی یہ جو ہے نا برازیل بن جائے گا. اور یہ پریزیڈنٹ کو میں نے بھیجا تھا, اس پہ مجھے بلا کے ڈاٹا بھی کیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں لکھا. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جیسی شوکت عزیز صاحب بادشاہ بننے لگے, وہ اپنے پاکستان کوارٹر کا گھر بھول گئے, اور مشرف صاحب بھی اپنا لائنس ایریا کا گھر بھول کے شہنشاہ بننے کے چکر میں 62 منسٹر رکھ لیے جن کو شوکت عزیز جانتے ہی نہیں تھا. شوکت عزیز کے ساتھ میں نے سعودی عرب میں کام کیا ہوا ہے. ہم لوگ 3 آدمی سے زیادہ رپورٹنگ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اگر بینک کہتا نا کہ جی 3 سے چوتھے کو رکھ لو اپنے رپورٹر, ہم کہتے ہیں نہیں, وی کی ناٹ مینیج, یو کی ناٹ مینیج مور دین 3. 62 منسٹر سے اسپیچ کر کے باتیں کر رہا ہے. تو وہاں سے جو آپ دیکھیں کہ انفلیشن شروع ہوا, جسٹیفائی کیا گیا, 12, 14, 15, 16 کرتے کرتے 2008 میں آپ پہنچ گئے 30% پہ. اچھا, اس دوران ایک اور حماقت کی گئی, اکانومی کو تو موو کرنا چاہیے نا اکارڈنگ ٹینڈم میں. انہوں نے کہا جی 62 پہ نوٹ کو روک دو. اب 62 پہ نوٹ رک گیا. جو چیزیں باہر سے آ رہی تھی وہ سستی لگ رہی تھی, 62 پہ آ رہی تھی. کوئی بھی یہ گلاس 62 روپے کا آ رہا ہے چائنا سے, چائنا سے آ رہا ہے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. 2005 میں بھی 14 پہ 62 پہ آ رہا تھا, 2008 پہ بھی 62 پہ آ رہا ہے. اسی دوران جو غریب یہاں گلاس بنا رہا تھا اور وہ 62 پہ بیچ رہا تھا, اب اس کی جو کیونکہ انفلیشن ہوا اس کی جو کاسٹ بڑھتے بڑھتے وہ 70 ہو گئی. اب وہ 70 میں جو بنا رہا ہے تو 62 والے سے کیسے کمپیٹ کرے. اس لیے دیکھا کہ آپ نے تمام لوکل انڈسٹریز تباہ ہو گئی. یہ تو ڈیول جو انہوں نے کام کیا, اس کی وجہ سے ہم اس پوزیشن میں آگے پھنسے کہ امپورٹ بڑھتے چلے گئے, ایکسپورٹ گھٹتے چلے گئے, لوکل انڈسٹری تباہ ہوتی چلی گئی. ٹریڈ ڈسبیلنس, ہاں ٹریڈ میں امبیلنس اتنا ہوا کہ آخر میں آپ کو جو ہے نا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. اور آئی ایم ایف کے پاس جب آپ گئے تو آپ نے خود ہی کہا کہ آئندہ کے لیے ہم ڈسپلن کریں گے. ایک کلیدی پوائنٹ جو شوکت ترین کو پتا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کہے گا, کیونکہ ایز این اکانومسٹ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کو ساکت نہیں کیا جا سکتا, کہ دنیا میں 6 بلین لوگ ہیں, ہر آدمی اپنے اپنے ڈیسیجن لے رہا ہے. ہاؤ کین یو پریڈکٹ, ہاؤ کین یو فکس اینی تھنگ. کرنسی ہیز ٹو موو اپ, یہ پانی کے لہر کی طرح ہے, اوپر نیچے ہوتا رہے گا. تو
एक पॉइंट जो एग्री हुआ कि लेट द एक्सचेंज रेट फ्लोट, और उसके बाद आपने अलाउ किया टू कम अप टू 80 वट एवर। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट हैज़ टू ऑलवेज मूव विद द इन्फ्लेशन। फिलिप्स कर्व कहलाता ही है। लॉन्ग टर्म में अगर आपका 4% इन्फ्लेशन है तो आपका जो है ना इंटरेस्ट रेट। नहीं, मगर तारिक साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में जब आप इन्फ्लेशन को आप करते हैं मार्कअप से, तो आप मुझे बताइए कि जो भी मार्कअप है 18%, 19% है, तो क्या इन्फ्लेशन रुका? आज मैं आपसे बता रहा हूँ नहीं, उससे रुकता नहीं है। तो नहीं, आप चेक भी तो करते हैं ना। देखिए आप कहते हैं कि चेक करने के लिए आपका लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, पॉपुलर प्रेस में ये बाकायदा इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं, ये कहते हैं नहीं, ये कहते हैं कि अगर मार्कअप स्टेट बैंक का तो यही प्ली है ना कि आप मार्कअप जो है ना बढ़ा रहे हैं। सब यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर मैं ये बताऊंगा जरा मार्कअप का। नाज़रीन हम लेंगे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आ सकते हैं।